آئی تھنک اب ہمیں شروع کرنا چاہیے. سب کو آواز آ رہی ہے صحیح؟ چیٹ میں بتا دیں کائنڈلی. یس سر. جی جی ذیشان آپ آڈیبل ہیں. صحیح ہوگی. سب سے پہلے میں اپنا تھوڑا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں. آئی ایم محمد ذیشان ڈی ایس سی لیڈ فرام فاسٹ چنیوٹ فیصل آباد کیمپس. اور آج کا ہمارا سیشن ہے کلاؤڈ سیکھو انفو سیشن. کلاؤڈ سیکھو ہے ایک انیشیٹو گوگل کی طرف سے پاکستان کے اسٹوڈنٹ ڈیولپر کے لیے، جس سے وہ کلاؤڈ کو سیکھ سکتے ہیں فری میں. آپ کو ایک منتھ کے لیے فری ایکسیس دی جائے گی، جس میں آپ کلاؤڈ کو ہینڈز آن ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. کس طرح کلاؤڈ، کچھ لوگوں نے ابھی تک کلاؤڈ کو جی سی پی کے تھرو آپ سیکھ سکتے ہیں. کچھ لوگوں کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کلاؤڈ ہے کیا، یا وہ جی سی پی کس طرح کا دکھتا ہے، یا اس طرح اس سے آپ ہینڈز آن ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. آج کے ہمارے گیسٹ ہیں راجہ احمد فرام ڈی ایس سی یو ٹی پشاور، جو کہ ہمیں بتائیں گے کلاؤڈ کے بارے میں اور اس کی امپورٹنس اور کس طرح اس کو یوز کرتے ہیں، اور آگے آپ کس طرح اس کو لے کے چل سکتے ہیں اپنے کیریئر کے طور پر. اوور ٹو یو راجہ احمد. اوکے ذیشان. ویل پارٹیسپینٹس، فرسٹ آف آل السلام علیکم. مجھے کائنڈلی 2 منٹ دیجیے گا. ذیشان آپ کائنڈلی پریزنٹیشن آف کر دیں تاکہ میں اسٹارٹ لے سکوں. 2 منٹ دیجیے گا. ویل کنفرم کیجیے گا کہ میں آڈیبل ہوں اور میری اسکرین آپ سب کو ویزیبل ہے. جی اسکرین نظر آ رہی ہے، آپ کی آواز بھی آ رہی ہے صحیح. جی جی. First of all, it's been an immense pleasure to be among the techies of one of the most vibrant institutes of Pakistan, that is Newsys Fest, Faisalabad. اور یہ میرے لیے ایک آنر کی بات ہے کہ ہمارا کولیبوریشن جو ہے وہ نیوسس فیسٹ کے ساتھ ہے آج. اس کے علاوہ ہمارا جو کولیبوریشن ہے وہ اسلامیہ کالج یونیورسٹی پشاور، جو کہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. ویل میں ٹاپک پہ آنے سے پہلے میں آپ سب کو ڈی ایس سی کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ڈیولپر اسٹوڈنٹ کلبز جتنے بھی ہیں، یعنی اس بار ہمارا جو بیچ ہے وہ 43 اسٹوڈنٹس ہیں ہم، یعنی 43 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پاکستان کی یونیورسٹیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو میں آپ کی یونیورسٹی یعنی جو چنیوٹ فیصل آباد نیوسس فیسٹ ہے، تو میں سب سے پہلے انہیں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ یعنی یو آر امنگ دا ڈی ایس سی فیملی. اور ڈی ایس سی نام ہی اپرچونیٹیز کا ہے. اس کے علاوہ میں اسلامیہ کالج میں سے اگر کوئی ہمارا جوائن کر رہا ہے تو میں اسے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے پاس انس جیسی لیڈرشپ ہے. اس کے علاوہ فیصل آباد کے پاس ذیشان جیسے میں پھر کہوں گا ون آف دا بیسٹ ٹیکیز وی ہیو ان ڈی ایس سی فیملی. تو لیٹس ٹیک اے اسٹارٹ. ویل میں اپنے بارے میں تھوڑا انٹروڈکشن دیتا چلوں تو مائی نیم از راجہ احمد. آئی ایم اے سوفومور فرام یو ای ٹی پشاور پرسوئنگ مائی کمپیوٹر انجینئرنگ. ویل میری جہاں تک ٹیکنیکل انٹرسٹس ہیں ان پہ بات کرتے چلیں تو ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے آئی ایم اے فل اسٹیک ڈیولپر، اے ہابیسٹ ڈیزائنر اینڈ اے کانٹینٹ رائٹر ایز ویل. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر بوتھ آر ایچ ادرس کنکمیٹنسز، تو اس لحاظ سے آئی لو ہارڈ ویئر ڈیزائن ایز ویل. اور ٹیکنالوجی کے ٹاپکس پہ بولنا بہت اچھا لگتا ہے، اور اس حوالے سے آئی ایم اے پبلک اسپیکر ایز ویل. آرگنائزیشنل ایفیلیشنس کی جہاں تک بات کر لی جائے تو میری موسٹلی جو ایفیلیشنز ہیں وہ کے پی سے ہیں، وہ پشاور سے ہیں، یو ای ٹی پشاور سے ہیں. اس کے علاوہ اپنا ایک اسٹارٹ اپ ہے اور انشاءاللہ اسے بھی تھوڑا بہت ٹائم اگر مل جاتا ہے تو دے دیتے ہیں. دین بیسیکلی آئی ایم فرام ایبٹ آباد. آپ سب نے نام سنا ہوگا. ویل آج کا جو ہمارا کولیب ہے اور جو ہمارا مین مقصد ہے آج کے ٹاپک کا وہ ہے کلاؤڈ سیکھو کے بارے میں. ویل کلاؤڈ پہ پہلے ہم بات کرتے چلیں گے. ایک کوئک کویسچن ہے آپ سب سے، اگر کوئی ولنگلی ان میوٹ ہو کے مجھے اس کا آنسر دے دے کہ ہم کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں کلاؤڈ کا میٹافر کیوں یوز کرتے ہیں. کائنڈلی اگر کوئی ولنگ ہے تو ان میوٹ ہو کے آنسر دے دے. رانگ آنسرز آر آلسو اپریشیبل.
ویل ہم آگے چلتے ہیں. ویل سب سے پہلے بات کریں گے کلاؤڈ کا میٹافر کیوں یوز کرتے ہیں ہم لوگ. کلاؤڈ کا میٹافر ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ لیٹس ٹیک این ایگزامپل. میری اسکرین پہ ابھی جو پی ڈی ایف شو ہو رہی ہے یہ میں اپنی ہارڈ ویئر یعنی ہارڈ ڈسک یعنی ایک لوکل ڈرائیو ہے میرے پاس, میں وہاں سے اسے ایکسیس کر رہا ہوں, اور آپ سب چاہ کے بھی یعنی اسے ایکسیسیبل نہیں بنا سکتے. لیکن اگر میں یہی پی ڈی ایف فائل اپنی گوگل ڈرائیو پہ اپلوڈ کر دوں اور آپ سب کو ایک شیئربل لنک دے دوں, دین ایچ اینڈ ایوری ون امنگ یو کین ایزیلی بی ایکسیسیبل ٹو دس میڈیا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم کلاؤڈ کا میٹافر اس وجہ سے یوز کرتے ہیں کہ ریگارڈلیس آف اینی پلیٹ فارم, ریگارڈلیس آف اینی ڈیوائس, جب ہم کسی چیز کو ایکسیسیبل بنا لیتے ہیں, جب کسی میڈیا تک ہماری ایکسیس چلی جاتی ہے, اس چیز کو ہم کلاؤڈ کہتے ہیں یا کلاؤڈ کمپیوٹنگ کہتے ہیں. ویل کمپیوٹنگ کو انشاءاللہ آگے جا کے ہم 10 to 15 منٹس میں جو ہے اور اس کی الیبوریشن کریں گے. یہاں پہ بات کرتے چلیں کہ لیٹس ٹیک این ایگزامپل لوکل اور کلاؤڈ کے میں جو فرق ہے اس کے حوالے سے. ویل ہم سب میں سے سوشل ہینڈلس ہم سب کے ہیں, فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام, لنکڈ ان, ہم سب کو یوز کرتے ہیں. لیٹس ٹیک این ایگزامپل فیس بک میں میسنجر کی. مجھے میسج آئے ہوئے ہیں کچھ بندوں کے, اور میں اپنے پی سی یا لیپ ٹاپ سے جب ایکسیس کرتا ہوں تو وہی میسیجز ہوتے ہیں, یعنی وہی ڈیٹا ہوتا ہے, اور جب میں اپنی موبائل اپلیکیشن سے میسنجر آن کرتا ہوں تو وہی ڈیٹا ہوتا ہے. ویل لے آؤٹ کو فی الحال یعنی آپ نگلیکٹ کریں. ڈیٹا کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یعنی وہی ڈیٹا ہمیں جو ہے پی سی پہ بھی مل رہا تھا, وہی ڈیٹا ہمیں موبائل پہ بھی مل رہا تھا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ریگارڈلیس آف اینی پلیٹ فارم اور ریگارڈلیس آف اینی ڈیوائس, جب ہم کسی میڈیا تک ایکسیسیبل ہو جاتے ہیں, اس چیز کو کلاؤڈ کہتے ہیں. ویل پھر بات کی جائے تو کلاؤڈ کا ایک بہت ویسٹ قسم کا جو ہے اورینٹیشن ہے, اور اس کو اور ڈیفائن کیا جائے تو وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس دنیا میں جتنے بھی ڈاٹا سینٹرز ہیں ان میں اسکیٹر ہوا ہے ہمارا ڈیٹا, اور ہم دنیا کے کسی بھی ڈیٹا سینٹر سے جو ہے وہ جب ڈیٹا ایکسیس کرتے ہیں تو یہ چیز کلاؤڈ کے زمرے میں آتی ہے. ویل ہم اس چیز کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم میٹافر کیوں یوز کرتے ہیں. ہم آگے چلتے ہیں. ویل ہمارے پاس کچھ ایسے انڈسٹری لیڈرز ہیں یا جو ٹیک کی دنیا کے جو انہیں ویژنریز کہا جاتا ہے, جنہیں فورکاسٹرز کہا جاتا ہے, وہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے بارے میں اسٹیو جابز کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ایپل کے کو فاؤنڈر ہیں اور انٹرپرینور آف دی سینچری ہیں. وہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر سرور پہ پڑا ہوا جو میرا ڈیٹا ہے اس تک میری رسائی جلدی ہو جائے, ہارڈ ڈرائیو سے کمپیریزن لے رہے ہیں کہ اگر سرور پہ پڑا ہوا جو میرا ڈیٹا ہے اس تک میری رسائی جلدی ہو جائے تو مجھے ہارڈ ڈرائیو خریدنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ویل اسٹیو جابز کی یہ فورکاسٹ آج ہم سب کو پتہ چل رہا ہے کہ دنیا میں آج کتنی بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں, کتنی بڑی بڑی فرمز ہیں جو کلاؤڈ کو اڈاپٹ کر رہی ہیں اور کلاؤڈ پہ شفٹ ہو رہی ہیں. دین بات کریں گے پال موریٹس کی. پال موریٹس سی ای او ہیں وی ایم ویئر کے. ویل ہم سب میں سے جو ہے لوگوں نے یوز کیا ہوگا ورچوئل مشینز. ہم وی ایم ویئر کی ورچوئل مشینز ہوتی ہیں, وی ایم ویئر کے وی ایم باکسز ہوتے ہیں, اس کے علاوہ ان کے اپنے ورک اسٹیشنز ہوتے ہیں. تو یعنی یہ چیز ہم نے یوز کی ہوئی ہے. پال موریٹس کہتے ہیں کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے بارے میں کہ کلاؤڈ از ہاؤ یو ڈو کمپیوٹنگ ناٹ ویئر یو ڈو کمپیوٹنگ. تو یعنی پھر اگر اس چیز کو الیبوریٹ کیا جائے تو وہی بات بنتی ہے کہ ریگارڈلیس آف اینی پلیٹ فارم اور ریگارڈلیس آف اینی ڈیوائس کی بات ہو رہی ہے. ویل ایک چیز جو یہاں پہ تھی کہ ہمارے پاس جو دوسرا کی ورڈ ہے وہ کمپیوٹنگ کے حوالے سے ہے. ویل لوکل میڈیا کی جہاں تک بات آتی ہے, ہمارے ہارڈ ڈرائیوز, ہماری ایس ایس ٹیز, ہمارے میموری کارڈز, تو موسٹلی جو ایک لے مین کے دماغ میں بات آتی ہے وہ اسٹوریج کے حوالے سے آتی ہے کہ یار یہ چیزیں اسٹوریج میڈیا ہیں. لیکن جب چیز کلاؤڈ پہ پہنچ جاتی ہے تو کلاؤڈ صرف اسٹوریج کا ڈیٹا بیس نہیں ہے یا اسٹوریج کا ہب نہیں ہے. کلاؤڈ میں کمپیوٹنگ ہوتی ہے. کمپیوٹنگ کو اور ڈیفائن کیا جائے تو جتنے بھی ہمارے پروسیسز ہیں, ہمارے جتنے بھی بگ ڈیٹا ہے, ہمارے ڈیٹا بیسز ہیں, وہ ساری چیزیں کمپیوٹنگ میں آ جاتی ہیں. ویل بات کریں گے پبلک کلاؤڈز کے حوالے سے. پبلک کلاؤڈز
کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے ایڈونٹ جب تھا, یعنی کلاؤڈ کمپیوٹنگ پروان چڑھ رہی تھی جس زمانے میں, تو ٹیکنالوجی جائنٹس نے اپنے ڈیٹا سینٹرز پہ اور اپنے کلاؤڈ پلیٹ فارمز پہ انویسٹمنٹ سٹارٹ کر دی, جس کی وجہ سے ہمارے پاس پبلک کلاؤڈز کا جو ہے وہ امیلگم آ گیا. پبلک کلاؤڈز میں آپ سب کو پتہ ہے کہ امیزون اس ٹائم پہ انڈسٹری لیڈر ہے کلاؤڈ پلیٹ فارمز میں. امیزون ویب سروسز ان کی کافی پریمیم سروسز ہوتی ہیں اور انڈسٹری میں کافی پرانے ہیں یہ, اور اسی وجہ سے جو ہے ان کی کافی پریمیم سروسز ہوتی ہیں. یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیتا چلوں گا اور آپ کو پاکستان کے بارے میں کچھ بہترین فیکٹس بتاؤں گا. یہ فرحان قریشی ہیں جو کہ پاکستان میں گوگل کے کنٹری مینیجر ہیں. ان کے یہ جو فیکٹس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 90% آف دی ڈیولپر پاپولیشن, یعنی ہماری جو 90% ڈیولپر پاپولیشن ہے وہ 35 سال سے کم ہے, یعنی جوان ہے اور یوتھ ہے. اور یہاں پہ ایک چیز کی جو ہے وہ ایکسپلینیشن چاہیے کہ ڈیولپر صرف ایک کوڈر, ایک پروگرامر, ایک اپلیکیشن ڈیولپر کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پہ ہر وہ آدمی جو ڈیجیٹائزیشن میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, بی ایٹ اے ڈیولپر, بی ایٹ اے ڈیزائنر اینڈ بی ایٹ اے کانٹینٹ رائٹر ایز ویل. تو یہ پاکستان کے لیے اور اس انڈسٹری کے لیے کافی خوشائن بات ہے کہ ہماری جو 90% ڈیولپر پاپولیشن ہے وہ 35 سال سے کم ہے. بینگ این اوپن سورس ایڈوکیٹ, مجھے جس بات کی سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان گلوبلی اوپن سورس میں 6 نمبر پہ ہے, یعنی ہم اوپن سورس کنٹریبیوشن 6 نمبر پہ پاکستان کرتا ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ وی آر دا 4th لارجسٹ مارکیٹ فار فری لانسرز, تو اس سے بھی ہمارا جو ہے وہ کیپٹل اور ہماری ریونیو جنریٹ ہوتی ہے. ایک رف ایسٹیمیٹ ہے اس حوالے سے کہ 180 ملین جو ہے وہ کیپیٹا ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اپنے سافٹ ویئرس کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ سے ہماری الیکٹرانکس ہی جہاں تک انڈسٹری ہے تو ہم اس میں اتنا آگے نہیں ہیں, لیکن کچھ اسٹارٹ اپس ہیں جو ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس حوالے سے. اور یہاں پہ ایک ایڈ کرتا چلوں بات کہ پاکستان کی جہاں تک کمپیوٹر انڈسٹری یا جو آئی ٹی کی انڈسٹری ہے یہ کافی ایور گرین انڈسٹری ہونے والی ہے, چونکہ اس میں آپ لوگوں جیسے ٹیکیز بیٹھے ہیں, اور انشاءاللہ مجھے پوری طرح امید ہے کہ یہ ایک ایور گرین انڈسٹری ہونی ہے. پھر بات کریں گے پبلک کلاؤڈس پہ, تو ہمارے پاس ایجور آتا ہے. ایجور مائیکروسافٹ کی ایک کلاؤڈ سروس ہے, آپ سب کو پتہ ہوگا. دین ہمارے پاس کمپیٹیٹرز میں اوریکل آتا ہے, آئی بی ایم آتا ہے, انٹیل آتا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ پبلک کلاؤڈز میں یہ سب ایز اے کمپیٹیٹر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ریلیشن میں ہیں. دین آج کے ٹاپک پہ آئیں گے, اور ٹاپک کے حوالے سے یعنی جو چیز سب سے زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہے اس حوالے سے اور جو اسپیسیفائزڈ ہے وہ بات کریں گے, وہ ہے گوگل کلاؤڈ پلیٹ فارم کی. یعنی کلاؤڈ سیکھو کو ہم ایکسیس جو ہے وہ گوگل کلاؤڈ پلیٹ فارم کے ذریعے کرتے ہیں اس چیلنج کو. یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ انتہائی لازمی ہے اور اس پہ ایمفیسائز دینا بہت لازمی ہے کہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا یا ایک بندہ جو کلاؤڈ کو ایز اے کریئر پاتھ لے گا اس کے لیے کیا پرکس ہیں. تو گوگل بینگ این انکارپوریشن جس چیز پہ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہ اپنے ڈیٹا سینٹرز پہ کر رہا ہے اور اپنے کلاؤڈ پلیٹ فارم پہ کر رہا ہے. اگر آپ خود سوچیں کہ ایک ٹیکنالوجی جائنٹ اپنے ڈیٹا سینٹرز اور کلاؤڈ پلیٹ فارم پہ اتنا انویسٹ کر رہا ہے تو شیورلی وہ اپنے کلاؤڈ انجینئرز, اپنے کلاؤڈ آرکیٹیکٹس کو بہترین جو ہے وہ ریونیو دیتا ہوگا. یہاں پہ انگیجمنٹ لیول کو بڑھانے کے لیے چھوٹا سا ایک ویڈیو کلپ ہے, وہ آپ کو بتاتا چلتا ہوں. ذیشان کنفرم کیجئے گا کہ میری اسکرین آپ سب کو ویزیبل ہے اور میں آڈیبل ہوں. جی ویزیبل بھی ہے اور آڈیبل. چلیں جی. It's been a really exciting few months for Google Cloud. In March, one of our cloud developer activities. جی سر ویڈیو نہیں آ رہی ہے, ویڈیو ویزیبل نہیں ہے ابھی. کائنڈلی احمد آپ ڈسکنیکٹ کر کے دوبارہ کنیکٹ کریں وہ شیئر. اوکے ٹھیک ہے, ابھی کائنڈلی کنفرم کیجئے گا. ذیشان کائنڈلی کنفرم کیجئے گا. جی آ رہی ہے. جی جی ابھی بھی ویزیبل ہے نا؟ جی ویزیبل ہے. چلیں ٹھیک ہے جی.
It's been a really exciting few months for Google Cloud. In March, one of our cloud developer advocates, Emma Haruka Iwal, broke the Guinness World Record for calculating 31.4 trillion digits of pi. That was my reaction as well when I first started. She did it by running Google Compute Engine continuously to read 10 petabytes of data. It really shows the reliability of the product. They help years. Let's give them a year. Yevlo use technology. By cloud is one of the largest areas of investment for Google as a company. So we are truly on this journey with you together. To match the growth of some server hardware, we continue to invest in the infrastructure that made Google successful and that now powers Google Cloud. Our custom server hardware and data centers can bring an enormous amount of computing power to people all over the world. We are in over 200 countries and territories, connected by hundreds of thousands of miles of fiber optic cable. In fact, we recently laid our own cable under the Pacific, and now we are doing the same under the Atlantic. One in Seoul and one in Salt Lake City. The plan included about 2 ویل پارٹیسپینٹس یہی انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو اگلی بات یعنی سی ای او سندر پچائی کریں گے اس کو کائنڈلی تھوڑا لازمی سنیے گا اور غور سے سنیے گا. اس سے آپ کو اچھے طریقے سے گیس ہو جائے گا کہ کتنی بڑے لیول پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. Just to give you a sense of scale in a fun way, 6 years ago, our data center capital plan included about 2 Eiffel Towers worth of steel. This year's plan includes enough steel to build 20 Eiffel Towers. That's a whole lot of steel. ویل جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ یعنی گوگل کلاؤڈ پلیٹ فارم پہ ان کی ایک کلاؤڈ ایڈوکیٹ ہیں جنہوں نے یعنی پائے کے جو ہیں وہ ٹریلین میں ڈیجٹس نکالے ہیں جسٹ بائی رننگ گوگل کمپیوٹ انجن. اور آپ میں سے جو لوگ یعنی ابھی کلاؤڈ سیکھو میں انرولڈ ہوں گے انہیں کمپیوٹ انجن کی امپورٹنس کے بارے میں پتہ ہوگا. اور ویل جہاں تک بات کی ہے کسٹمائزڈ ہارڈ ویئر کے حوالے سے انشاءاللہ ہمیں اسے آگے بھی کور کریں گے, لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم لوگ تو یعنی ابھی سی پی یوز اور جی پی یوز کے زمانے میں جو ہیں وہ چل رہے ہیں نا. تو ٹینسر فلو کا آپ سب کو پتہ ہوگا کہ گوگل کی یعنی ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے اور خاص کر اگر بات کی جائے تو مشین لرننگ کے حوالے سے ایک پورا ورک فلو ہے اور ایک لائبریری ہے. اس کو بہترین انداز میں یعنی رن کرنے کے لیے انہوں نے یعنی اتنی انویسٹمنٹ کی, اپنے کسٹمائزڈ ہارڈ ویئر بنائے جنہیں ہم ٹی پی یوز کہتے ہیں, ٹینسر پروسیسنگ یونٹس. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ بھی بات ہوگی. ویل سب سے جو مین ٹاپک ہے اور جو آج کا ہمارا یعنی ہماری جو یہاں پہ بیٹھک ہے اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم کلاؤڈ سیکھو کے حوالے سے بات کریں. تو کلاؤڈ سیکھو ایک انیشیٹو ہے گوگل کی طرف سے پاکستان کی اسٹوڈنٹ کمیونٹی کے حوالے سے, اور ایک زبردست انیشیٹو ہے پاکستان کی انڈر گریجویٹ کمیونٹی کے لیے. اس کے حوالے سے بات کرتا چلوں تو کلاؤڈ سیکھو کا سیزن 1 ہوا تھا, اور میری آج آمد کا جو ہے یہاں پہ وجہ یہ ہے کہ آئی واز اے فیچرڈ سکسیس اسٹوری ان کلاؤڈ سیکھو سیزن 1. اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں آج کے سیشن کے بعد کہ ہمارے پاس جو ہیں سیزن 2 کی جو سکسیس اسٹوریز یا جو فیچرڈ اسٹوریز ہوں گی وہ انشاءاللہ نیوسس فیسٹ چنیوٹ فیصل آباد سے ہوں گی یا تو اسلامیہ کالج پشاور سے ہوں گی انشاءاللہ. دین ہم بات کرتے چلتے ہیں کلاؤڈ سیکھو کے حوالے سے. کلاؤڈ سیکھو کو اگر میں سمپل انداز میں بتاتا چلوں, کلاؤڈ سیکھو کا چیلنج یہ ہے کہ آپ نے گوگل کلاؤڈ پلیٹ فارم پہ 6 یا 12 کویسٹس کرنی ہے, ان ریٹرن آپ کو گوگل سویگ دے گا. آگے بات کرتے چلیں کہ گوگل کون کون سی کمیونٹیز پاکستان میں رن کرنا ہے, اس کو تھوڑا جلدی لے کے چلتے ہیں. ویل سب سے پہلے بات آتی ہے جی ڈی جیز کی. گوگل جی ڈی جیز جو ہیں وہ پاکستان میں 4 ہیں, جی ڈی جی پشاور, لاہور, اسلام آباد اینڈ جی ڈی جی کراچی جسے ہم جی ڈی جی کراچی کہتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیولپر ایکسپرٹس کی بات آتی ہے, تو یعنی کوئی بندہ جس نے گوگل کو اتنا کنٹریبیوٹ کیا ہو کسی ایک سنگل ٹیکنالوجی میں کہ اس کے بدلے میں گوگل یعنی اسے ایک خطاب دے دیتا ہے جسے ہم گوگل ڈیولپر ایکسپرٹ کہتے ہیں. ویل ڈیولپر اسٹوڈنٹ کلبز جس طرح ذیشان ہے وہ نیوسس فیسٹ فیصل آباد سے ہیں, انس ہیں ہمارے فیلو اسلامیہ کالج یونیورسٹی پشاور سے ہیں,
اور میں UET پشاور سے ہوں. تو یعنی ڈیولپر اسٹوڈنٹ کلبز جو ہیں وہ امپاور کر رہی ہیں اسٹوڈنٹ کمیونٹیز کو. اس کے علاوہ وومن ٹیک میکرز ہیں, یہ وہ کمیونٹیز اور وہ رجسٹرڈ ٹریڈ مارکس ہیں کہ جو وومن ان کمپیوٹنگ کو امپاور کر رہی ہیں. اس کے علاوہ گوگل فار اسٹارٹ اپس یہ ری برانڈ ہو چکا ہے گوگل ایکسیلریٹر میں. تو یہ سارا وینچور کیپٹلزم اور اسٹارٹ اپس کے حوالے سے ہے. پھر ٹاپک پہ آئیں گے کہ کوئک لیبس کیا چیز ہے. آپ لوگوں کو سیدھے لفظوں میں بتاتا چلوں کہ گوگل کی جو پیرنٹ کمپنی ہے الفابیٹ, اس کی ایک سبسیڈری ہے کوئک لیبس. کوئک لیبس یعنی وہ اتھارٹی ہے جو ہمیں کریڈینشیلز دیتی ہے, یعنی ای میل دیتی ہے اور پاسورڈ دیتی ہے تاکہ ہم گوگل کلاؤڈ پلیٹ فارم کو ایکسیس کر سکیں. امید آپ سب کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ کوئک لیبس وہ اتھارٹی ہے جو ہمیں اسائن کرتی ہے کریڈینشیلز تاکہ ہم گوگل کلاؤڈ پلیٹ فارم کو ایکسیس کر سکیں. یہاں پہ میں چاہوں گا آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ ہینڈز آن ایکسپیرینس دیا جائے. ذیشان کائنڈلی کنفرم کیجئے گا کہ میری اسکرین آپ کو ویزیبل ہے. جی ویزیبل ہے. صحیح جی ویزیبل ہے. تو میری اسکرین پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہوم پیج ہے کوئک لیبس کے حوالے سے, یعنی کوئک لیبس کا یہ ہوم پیج ہے. اس میں اگر تھوڑا ہینڈی آپ کو لے کے چلا جاؤں تو یہ آپ کا ہوم پیج ہو جاتا ہے. دین جب آپ رجسٹر کرتے ہیں کلاؤڈ سیکو کے حوالے سے تو جو میری یہاں پہ آپ کو منتھلی سبسکرپشن لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, آپ کو کلاؤڈ سیکو کی طرف سے صرف 9 کریڈٹس ملتے ہیں اور پہلا لیب آپ کو کرنا ہوتا ہے. دین اس کے بعد آپ کو بھی منتھلی سبسکرپشن الاٹ ہو جاتی ہے. پہلے لیب کا یہ سین ہے کہ اس کا جو کریڈٹ ویلیو ہے وہ 1 ہے, تو یعنی آپ 9 مرتبہ پہلا لیب کر سکتے ہیں. اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو دین آپ دوبارہ لنک سے لاگ ان ہو اور دین کریڈٹس دوبارہ ہو جائیں. یعنی یہ منتھلی سبسکرپشن لینے کا جو ہے نا وہ بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک لیب کرتے ہیں دین آپ کو منتھلی سبسکرپشن مل جاتی ہے اور دین پھر آپ اس سے ہی ویلیڈیٹ کرتے ہیں ہر لیب پہ. ہر لیب کے سٹارٹ میں وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یعنی آپ کے پاس کوئی واؤچر ہے یا کوئی منتھلی سبسکرپشن ہے یا تو خریدنا چاہتے ہیں, تو ہم یعنی منتھلی سبسکرپشن یوز کرتے ہیں. تو یہاں پہ اب بات آتی ہے کہ آپ کی پبلک پروفائل ہوتی ہے. ایک پبلک پروفائل وہ چیز ہے کہ جب آپ کویسٹ وغیرہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو یہی وہ یعنی پبلک پروفائل کا لنک ہوتا ہے جو آپ کے فارم میں کلاؤڈ سیکو ٹیم کی طرف جاتا ہے اور وہ اسی چیز سے ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ اس بندے نے یعنی کون کون سے کویسٹ کیے ہوئے ہیں اور یہ یعنی کیا کرنا, اس کو یعنی ویلیڈیٹ اور ایویلیویٹ کرتے ہیں پبلک پروفائل کا. پبلک پروفائل سے یہ چیز بھی ہے کہ آپ جتنے بھی بیجز ہوتے ہیں یا آپ اپنی لنکڈ ان ID پہ اور جو ہے اپنی سوشل ہینڈلز پہ پوسٹ کر سکتے ہیں ایز این اچیومنٹ. ہم کوئک لیبس کے حوالے سے جو تھوڑی بہت بات تھی وہ میں نے کر لی. انشاءاللہ ہم پراپر جو ہے وہ 10-15 منٹ بعد اس کو ہینڈز آن ایکسپیرینس کے حوالے سے پراپر گوگل کلاؤڈ پلیٹ فارم کو بھی سمجھیں گے اور کوئک لیبس کا جو ورک فلو ہے اسے بھی سمجھیں گے. پھر اکثر کویسچن آتا ہے کہ یار کلاؤڈ سیکھو کرنے کا فائدہ کیا ہے. تو یار بات کرتے چلیں کہ کلاؤڈ سیکھو کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ کلاؤڈ پلیٹ فارمز انتہائی کاسٹلی ہوتے ہیں. یعنی بینگ اے اسٹوڈنٹ یا بینگ اے اسٹوڈنٹ ایڈوکیٹ ڈیولپر ہمارے پاس یعنی اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم اپنی صرف لرننگ کو انہینس کرنے کے لیے یا ہینڈز آن ایکسپیرینس لینے کے لیے ہم اتنا جو ہے افورڈ نہیں کر سکتے. میں آپ کو تھوڑا سا اس حوالے سے جو ہے ایک جھلک ہی کہہ لیں وہ دکھا دیتا ہوں. یہاں پہ ہمارے پاس کوئک لیبس کے اکاؤنٹ میں کریڈٹس اور سبسکرپشن کی ٹیب ہے نا, اس کو ہم سٹارٹ لیتے ہیں. یہاں پہ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مجھے ایڈوانٹیج سبسکرپشن ملی ہے جسے ہم منتھلی ٹیئر کہتے ہیں کہ یعنی یہ 1 منتھ کی سبسکرپشن ہے جو کہ اکتوبر 30 کو ایکسپائر ہوگی. میں نے سپٹمبر 30 سے سٹارٹ لیا تھا, ایکٹیویٹ کیا تھا اور یہ اکتوبر 30 کو اینڈ ہوگی. یہاں پہ ایک بات آپ سب کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ کلاؤڈ کو ایز اے کریئر پاتھ لینے میں انٹرسٹڈ ہیں تو ان کے لیے یہ بہترین اور گولڈن اپرچونٹی ہے. اور کلاؤڈ سیکھو تو یعنی 10 اکتوبر کو ختم ہو جائے گا, اس کی ڈیڈ لائن ہے. لیکن جن لوگوں نے اسے آگے لے کے چلنا ہے تو وہ ان کے پاس یعنی پیچھے پورا مہینہ ہوگا اور دین وہ یعنی بگنرز کے جو لیب ہیں یا جو انٹرسٹڈ ان کی چیزیں ہیں تو وہ ان لیبس کی طرف بڑھ سکتے ہیں. آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ کریڈٹس کس حوالے سے اور افورڈیبلٹی کا کیا کرائٹیریا ہے. تو آپ میری اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ 400 کریڈٹس جو ہیں وہ تقریباً $360 کے ہیں اور اگر ہم 4000 کریڈٹس کی بات کریں تو وہ تقریباً $3200 کے ہیں.
تو اندازہ تو آپ سب کو ہو گیا ہوگا کہ کلاؤڈ پلیٹ فارمز کتنے کاسٹی ہیں. اور کلاؤڈ سیکھو ایک بہترین انیشیٹو اسی وجہ سے ہے کہ اتنی کاسٹی پلیٹ فارمز ہمیں ایک منتھ کے لیے بالکل فری مہیا کیا گیا ہے. تو اس سے امید ہے آپ سب بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. دوسری بات آتی ہے سویگس کے حوالے سے. میں سویگس کو اتنا ایمفیسائز نہیں کرتا, لیکن پھر بھی یہ چیزیں اور یہ جو پرائسز ہوتے ہیں یا سویگز ہوتے ہیں یہ آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹارگٹ کے لیے. تو آپ کو بوتلیں اور جو ہیں وہ بیگز اور دوسری تیسری کافی چیزیں آپ نے پوسٹرز دیکھے ہوں گے وہ ملیں گی انشاءاللہ. آپ لوگ جو ہے وہ اسے اکمپلش کرنے کی کوشش کریں. سب سے بڑا اور جو لانگ ٹرم فائدہ ہے کلاؤڈ سیکھو کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ کلاؤڈ آرکیٹیکٹس اور کلاؤڈ ایکسپرٹس, یعنی وہ لوگ کہ جو کلاؤڈ کو ایز اے کریئر پاتھ آگے لے کے جائیں گے, تو ان کے لیے یہ ایک خوشخبری ہے کہ کلاؤڈ پروفیشنلز یعنی آؤٹ کلاس کرتے ہیں باقی پروفیشنلز کو ان دا فارم آف ریونیو. اگر ہم فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کرتے چلیں تو گلاس ڈور ایک کمپنی ہے جو یعنی انالیٹکس کی کمپنی ہے جو کہ رینک کرتی ہے کہ کتنی سیلریز اور کیا مارکیٹ ریٹ چل رہا ہے. اگر دیکھا جائے میری اسکرین پہ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ امیزون کا جو کلاؤڈ آرکیٹیکٹ ہوتا ہے وہ تقریباً 148,575 یعنی میکسیمم جو ہے وہ $US پر ایئر کماتا ہے. اس کے علاوہ یعنی ہمارے پاس کافی آرکیٹیکٹس ہیں جو یعنی مختلف کمپنیز کے سرٹیفائڈ ہوتے ہیں. تو کلاؤڈ سیکھو کا ایک بہترین انیشیٹو یہ بھی ہے کہ آپ کو ایز اے کریئر پاتھ یہ انتہائی مدد دیتا ہے. اور جیسا کہ آپ نے پہلے یعنی اسٹیو جابس کے حوالے سے ان کی فورکاسٹ سنی اور باقی ٹیکنالوجی کے حوالے سے, تو آج آپ سب کو یہ بھی بتا دیے چلتے ہیں کہ کلاؤڈ جو ہے وہ فیوچر ہے. چونکہ زیادہ پیچھے نہیں جاتے, جسٹ ایک ڈیکیڈ ہم پیچھے چلے جائیں تو ہماری جتنی بھی جنریشن ہے ہمارے ساتھ کی, ہم نے فلاپی ڈسک وغیرہ دیکھی ہیں. تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح ہم سٹوریج میڈیا کو چینج کرتے گئے, فلاپی سے دین سی ڈی روم سے دین USB, اور آج جو ہے ہمارے پاس SSD کا زمانہ آ گیا ہے. SSD کے حوالے سے بھی بات کرتے چلیں تو آج یعنی بہت کم ہی لوگ ہوں کہ یعنی اگر جو کولیبوریشن کرتے ہیں تو وہ گوگل ڈاکس کو نہ یوز کرتے ہوں. تو یعنی ہر چیز ہماری کلاؤڈ پہ شفٹ ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ. تو کلاؤڈ کمپیوٹنگ جو ہے وہ فیوچر کی ٹیکنالوجیز میں سے ہے, اور اس کا جو اگر کوئی اسے یعنی ایز اے کریئر پاتھ اڈاپٹ کرتا ہے تو اس کا جو فیوچر ہے وہ کافی برائٹ ہوگا انشاءاللہ. دین بات کرتے چلیں کلاؤڈ ورسز لوکل کی, تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ لوکل میڈیا جو ہیں وہ اسٹوریج اورینٹیڈ ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ اگر کلاؤڈ کی بات کر دی جائے تو کلاؤڈ ایک فل فلیج آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کے پاس ڈیٹا کو سنبھالنا, ڈیٹا کی سیکیورٹی, ڈیٹا کی پروسیسنگ, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان بلٹ ہوتی ہیں. انشاءاللہ اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں ہم لوگ. کلاؤڈ کے یوز کیسز یہ ہے نا کہ یعنی کسی بندے کو کس وقت کلاؤڈ کی ضرورت پڑے گی, تو اس پہ بات بعد میں کرتے ہیں. ہم پہلے گوگل کلاؤڈ پلیٹ فارم پہ تھوڑا ہینڈز آن ایکسپیرینس لینے کی کوشش کرتے ہیں. کوئک لیبس کا میں آپ سب کو تقریباً بتا چکا ہوں کہ یہ ہمارا ہوم پیج ہوگا. یہاں پہ کیٹالاگ سے یہ ہے کہ جتنے بھی کویسٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ کھل جاتے ہیں. کویسٹ کے حوالے سے اب بات ہو ہی چکی ہے, تو کویسٹ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا جائے کہ کویسٹ یعنی ایک بک کی طرح ہوتے ہیں. جس طرح بک میں چیپٹرز ہوتے ہیں ہمارے پاس, اس طرح کویسٹ میں ہمارے پاس ہینڈز آن لیبز ہوتے ہیں. یہ فار ایگزامپل میرے پاس ایک کویسٹ ہے ڈیٹا سائنس آن گوگل کلاؤڈ مشین لرننگ. تو اس حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو یہ کویسٹ کی ایک آؤٹ لائن ہے جس میں ہمارے پاس تقریباً 6 لیبز ہیں. جب آپ یہ 6 لیبز کرتے ہیں تو آپ کی پبلک پروفائل پہ ایک بیج اس طرح جو ہے وہ ویزیبل ہو جاتا ہے, دین گڈ ٹو گو ہوتے ہیں. تو اسی طرح یعنی یہ کویسٹ کمپلیٹ ہوتا ہے. بات کر لی جائے کوئک لیبس کی تھوڑی سی اور, تو مائی لرننگ کی ٹیب میں جب آپ جاتے ہیں تو جتنی کویسٹس آپ کی کنٹینیو ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں, اور جتنی آپ نے کی ہوتی ہیں اس کا بھی ہو جاتا ہے, یعنی کہ اس بندے کی ساری ایویلیویشن ہو جاتی ہے. پروفائل پہ آپ کی پبلک پروفائل بھی ہوتی ہے, اور جو آپ سیٹنگز وغیرہ کرتے ہیں اکاؤنٹ کی وہ بھی ہوتی ہے. اور کریڈٹس اور سبسکرپشن کی بات پہلے بھی ہو چکی ہے. آپ کو لیے چلتے ہیں کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے حوالے سے GCP کے مین پیج پہ. یہاں سے جب آپ کلک کرتے ہیں کسی بھی ایک لیب پہ, لیٹس ٹیک این ایگزامپل مشین لرننگ ود اسپارک آن گوگل کلاؤڈ ڈیٹا پراک. ہم اس پہ جب کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو اگلی اسکرین آتی ہے وہ یہ آتی ہے. خیر یہ تو دوسرا کویسٹ ہے, لیکن جو ہے وہ ان کا یہ ساری چیزیں ایسے ہی کام کرتی ہیں اور ان کا سیم ہی میتھڈ ہے. یہاں پہ آپ جب کلک کرتے ہیں تو یہ آپ سے ویریفیکیشن مانگتا ہے بینگ اے ہیومن.
تو ہم نے موٹر سائیکلز یہاں پہ فی الحال سلیکٹ کرنی ہے. اب یہاں پہ دیکھیے گا کہ کہہ رہے کہ یہ جو لیب ہے اس کے 7 کریڈٹس لگیں گے اور ساتھ میں آپ کو ایکسیس کوڈ بھی دے رہا ہے. ایکسیس کوڈ جو ہیں وہ یعنی پروفیشنلز کو دیے جاتے ہیں کہ یعنی ان کی اگر کچھ ٹیکنالوجیز پہ فرم گرپ ہو تو یعنی انہیں الاٹ کر دیے جاتے ہیں. اگر میرے پاس یہ منتھلی سبسکرپشن نہ ہو تو یعنی مجھے 7 کریڈٹس اس کے لیے دینے پڑیں, لیکن میرے پاس فی الحال منتھلی سبسکرپشن ہے تو میں وہی فری ٹیئر یوز کروں گا اور دین یو آر گڈ ٹو گو. یہاں پہ یہ تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ لے گا, اور یہاں پہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں یار میرا جو انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہے اس کی غلطی ہے یا کچھ بھی ہے, تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے کہ پروویژننگ لیب ریسورسز. یہاں پہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے حوالے سے ایک بات ایمفیسائز کرنا انتہائی لازمی ہے کہ کلاؤڈ پہ جتنا بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سب ریئل سینیریوز پہ بیسڈ ہوتا ہے. یہاں پہ کوئی سیمیولیشن نہیں ہوتی, یہاں پہ سب چیز ریئل سینیریوز پہ بیسڈ ہوتی ہے. لیٹس ٹیک این ایگزامپل کہ میں یعنی کمپیوٹ انجن پہ ایک ورچوئل مشین بنا رہا ہوں گوگل کے بامبے کے ڈیٹا سینٹر پہ یا حیدرآباد کے انڈیا کے ڈیٹا سینٹر پہ بنا رہے ہیں ہم لوگ. تو جب تک میں لیب اینڈ نہیں کروں گا تو وہ جو میری ورچوئل مشین ہے یا جو میرا وہ ورچوئل کمپیوٹر ہے وہ بامبے یا حیدرآباد کے ڈیٹا سینٹر پہ اس ٹائم تک رہے گا جب تک میں لیب اینڈ نہیں کروں گا. ویل آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس یہاں پہ اس نے ایک کوئک لیبز میں ہمیں ایک ٹیمپرری آئی ڈی دے دی. ہم اسے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. ویل تو یہی آپ کو ایک گوگل اکاؤنٹ پرووائڈ کر دیا جاتا ہے. اس کا یوزر نیم یہاں سے آپ کاپی کرتے ہیں, دین پاسورڈ اور یہ چیزیں یو آر گڈ ٹو گو. ویل میں نے پہلے سے سائن ان کیا ہوا ہے تو میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا چلوں. یہ جو میری اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو ہم گوگل کلاؤڈ پلیٹ فارم کہتے ہیں. گوگل کلاؤڈ پلیٹ فارم میں جتنے بھی ایکشنز ہوتے ہیں وہ 2 طریقے سے کیے جا سکتے ہیں. ایک جی یو آئی میتھڈ ہے جو گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے, جو یعنی یہ بلیو اور وائٹ اس میں آپ میری اسکرین پہ جو دیکھ رہے ہیں یہ گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس یہ جو نیچے کا ٹرمینل کھلا ہے اسے ہم کلاؤڈ شیل کہتے ہیں. یعنی اگر کوئی ڈیبین بیسڈ یوزر ہے جس طرح لینکس یوزرز ہوتے ہیں تو ان کی زیادہ کمانڈ جو ہے وہ کمانڈز پہ ہوتی ہے یا ٹرمینل میں وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے یہ چوائس ہے کہ وہ ٹرمینل سے اسے ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. اور جس طرح ہم لوگ جس طرح موسٹلی ونڈوز یا میکنٹوش یوزرز ہیں تو ہم گرافیکل یوزر انٹرفیس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں, تو ہمارے لیے جی یو آئی بھی ہے. تو امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. ہم آگے چلتے ہیں کہ تھوڑی اس پہ ڈیپ ہینڈز آن ایکسپیرینس ہو جائے ہمارا. یہ گوگل کلاؤڈ پلیٹ فارم کے ساتھ ہمارے پاس کوئک لیبس کی جو ٹیمپریری آئی ڈی انہوں نے دی تھی ہمیں وہ شو ہو رہی ہے, اور یہاں پہ فی الحال ابھی میرا ایک ہی پروجیکٹ ہے. تو لیکن جب آپ انٹرپرائز لیول پہ جاتے ہیں یا آرگنائزیشن کے لیول پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ ملٹائی اور ہائبرڈ کلاؤڈ ٹیکنالوجیز آ جاتی ہیں. یعنی ایک کی جگہ ہو سکتا ہے آپ نے بی سی او جو ہے وہ لیبس کھولے ہوں, تو اٹ میٹرز آن دا بیسس آف ورک لوڈ. پھر بات کی جائے کہ ہمارے پاس یہ جو ڈیش بورڈ ہے, فی الحال میں اسے منیمائز کر دیتا ہوں. ہمارے پاس یہ فی الحال ڈیش بورڈ ہے جو یعنی ہمیں ایک پراپر سمری دیتا ہے ہمارے پروجیکٹ کی کہ ہمارا کون سا پروجیکٹ چل رہا ہے, نام ہے, اس کا آئی ڈی ہے, دین اس کا ایک گوگل کی طرف سے الاٹ کردہ جو ہے اس کا پروجیکٹ نمبر ہے. ریسورسز میں اب یہ لیب میں نے ابھی کچھ ہی منٹ پہلے کی تھی سیشن سے, تو یعنی یہ بتا رہے کہ کمپلیٹ ریسورسز بتائے گا کہ اس بندے نے یعنی کمپیوٹ انجن میں ایک انسٹنس کریٹ کی, اسٹوریج میں ایک بکٹ کریٹ کی, اور بگ کوئری کے 2 ڈیٹا سیٹس جو ہیں وہ اس نے کریٹ کیے. تو یعنی ایک مینیجر لیول پہ جب کمپنی کا بندہ ہوتا ہے وہ ان ٹیکنیکیلٹیز کو نہیں سمجھتا, ڈیولپرز کی یا جو ٹیکیز ہوتے ہیں ان کی ٹیکنیکیلٹیز کو نہیں سمجھتا. ایک مینیجر کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ اپنی آرگنائزیشن کی ڈیش بورڈ پہ دیکھ لے کہ کیا کیا چیزیں بیہائنڈ دا سینز ہو رہی ہیں. دین تھوڑا سا اور ڈیپ ہم جائیں گے تو ہمارے پاس کلاؤڈ شیل کا آپ کو پتہ ہے وہ یہاں سے کھل جائے گا. ویل میں آپ کو بتاتا چلوں ایک ہی گوگل اکاؤنٹ سے سب کچھ ہو رہا ہے. یہ دیکھ لیں ہمارے جس طرح مین گوگل اکاؤنٹ ہوتا ہے اسی طرح کے, لیکن یہ اسٹوڈنٹ آئی ڈیز کے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ ٹیمپرری ہوتے ہیں, کوئک لیبس ہمیں دیتا ہے. اس کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو ہماری جو ہیم برگر بٹن پہ جب ہم کلک کرتے ہیں تو ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو آتی ہے, اور اس مینیو پہ آپ کو جتنی بھی ریسورسز ہیں گوگل کلاؤڈ پلیٹ فارم کے حوالے سے وہ سب ایز اے سافٹ ویئر آپ کو مل جاتی ہیں.
ویل اس کے ہم بات کرتے چلیں گے انشاءاللہ نیکسٹ بھی, لیکن تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ مارکیٹ پلیس ہے کہ جو تھرڈ پارٹی پلگنز ہمارے پاس ہوتی ہیں یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بلنگ کا پراپر ایک میتھڈ ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. اور دین ہمارے پاس سپورٹ آتی ہے. اینتھوز ایک یعنی عجیب سا نام لگتا ہے, لیکن اینتھوز ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجیز آپ اسے کہہ سکتے ہیں. اینتھوز وہ ٹیکنالوجی ہے کہ جو ملٹائی اور ہائبرڈ ٹیکنالوجیز کو, ہائبرڈ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کو سوٹیبل اور اس کو یعنی ہمارے لائق بناتی ہے. تو یعنی یہ ایک کافی بہترین ٹیکنالوجی. اس کے علاوہ ہم کیٹیگریز میں جائیں تو ہمارے پاس کمپیوٹ انجن ہے, اسٹوریج ہے, ڈیٹا بیسز کے لیے, نیٹورکنگ کے لیے, آپریشنز جو ڈیو آپس ہیں ہمارے پاس, ڈیولپر آپریشنز. دین ٹولز آتے ہیں ہمارے پاس بگ ڈیٹا, اور پھر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات آتی ہے. ویل انشاءاللہ اس پہ بھی ہم دوبارہ آئیں گے, لیکن ہم فی الحال جاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کلاؤڈ کے یوز کیسز ہیں اس پہ ہم جاتے ہیں. اور ساتھ میں اگر لے کے چاہوں آپ کو کلاؤڈ سیکھو کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے, چونکہ ہمارا مین جو ایم ہے وہ آج کا یہ ہے کہ ہمارے جو پیچھے 5 یا 6 دن رہ گئے ہیں, 5 دن, اس میں یعنی کتنے ہمارے ڈیولپرز یا کتنے ہمارے جو ٹیکنالوجی سے جڑے لوگ ہیں وہ اس چیز کو کریں گے. تو بتاتا چلوں 23 سپتمبر کو سٹارٹ ہوا تھا اور 10 اکتوبر اس کی ڈیڈ لائن ہے کلاؤڈ سیکھو کی. ویل اس میں آپ کو جو ہے یہاں پہ سارے کویسٹ جو ہیں وہ انلسٹڈ ہیں. آپ نے جسٹ اس میں سے 6 کویسٹ کرنے ہیں یا 12 کویسٹ کرنے ہیں. یہ 15 کویسٹ ہیں ٹوٹل, ان میں سے یا آپ 6 کریں یا 12 کریں. ویل جب آپ 6 کرتے ہیں تو آپ کو موسٹ آف دی گڈیز مل جاتی ہیں, اور جب 12 کرتے ہیں تو ایک فلیش ڈرائیو جو کہ تقریباً 8 GB کے ہے وہ آپ کو دی جاتی ہے, اور دین آپ کو ایک کپ بھی دے دیا جاتا ہے. تو ہوپ سو کلاؤڈ سیکھو کے حوالے سے آپ لوگوں کے کوئی خاص کویسچنز نہیں ہونے, بیکاز اٹس اے سمپل چیلنج. اور کلاؤڈ سیکھو کو جو چیز اسسٹ کرتی ہے وہ کوئک لیبز اور گوگل کلاؤڈ پلیٹ فارم ہے. ہم باقی بات کریں کہ کلاؤڈ کے کیا کیا یوز کیسز ہوتے ہیں ہمارے پاس, یعنی ایک بندے کو کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی کیا ضرورت ہوگی. ویل آرکیٹیکچر سب سے بڑی ایک امپورٹنس والی بات ہے کہ لیٹس ٹیک این ایگزامپل کہ آج کل مارکیٹ میں ایس ایس ڈی کی جو قیمت چل رہی ہے وہ تقریباً 8000 کے قریب چل رہی ہے, 256 GB کی. ویل مجھے اب کچھ کام کرنا ہے تو میں اگر لوکلی ساری ڈپلائمنٹ کروں گا تو مجھے اس کے لیے اپنا ہارڈ ویئر چاہیے, اپنا سافٹ ویئر سیٹ اپ کرنا پڑے گا, اور یعنی ایک بڑا لانگ ٹرم کی چیز آ جاتی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اگر میں ان 8000 سے کلاؤڈ پلیٹ فارم کی سبسکرپشن لے لوں, اور ایک موبائل اپلیکیشن ہمارے پاس آئی او ایس کی بھی ہے اور اینڈرائڈ کی بھی, گوگل کلاؤڈ پلیٹ فارم کی, تو ہم اس سے ایکسیس کر کے اپنی یعنی جتنی بھی مشینز ہیں انہیں رن کر سکتے ہیں, اسے دیکھ سکتے ہیں, اور میں سارا کام اسی طریقے سے کر سکتا ہوں جیسے میں لوکلی کرتا تھا. تو یعنی آرکیٹیکچر کے حوالے سے کلاؤڈ کمپیوٹنگ از دا بیسٹ آپشن. پھر بات کرتے ہیں ڈیٹا بیس کے حوالے سے. تو لیٹس ٹیک این ایگزامپل کہ ہمارے پاس کچھ کمپنیز ہیں, جس طرح ایگزامپل لیتے ہیں زونگ کی. زونگ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلے یا دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ نیٹ ورک پرووائڈر ہے. تو اتنے لیول پہ جب آپ کا کنزیومر بیس ہوتی ہے آپ کی, تو آپ کا ڈیٹا یعنی وہ صرف ڈیٹا نہیں رہتا, وہ دین پھر بگ ڈیٹا کے ڈومین میں انٹر ہو جاتا ہے. تو اتنی بڑی چیز کو اسموتھلی اس ورک فلو کو جو ہے رن کرنے کے لیے آپ لوکلی یا جو شیئرڈ ہوسٹنگز ہیں ان کا بھروسہ نہیں لے سکتے. دین آپ کو مسٹ جو ہے وہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ پہ شفٹ ہونا پڑتا ہے, کلاؤڈ پہ شفٹ ہونا پڑتا ہے. بات کریں گے ڈیولپر آپریشنس کی, تو ہمارے پاس جس طرح یعنی کچھ بڑی کمپنیز ہیں. لیٹس ٹیک این ایگزامپل آف ایڈوبی سسٹمز. ہم سب ایڈوبی کے سافٹ ویئرز یوز کرتے ہیں, السٹریٹر ہے, کافی انڈسٹری لیڈر سافٹ ویئرز ہیں, فوٹو شاپ ہے, السٹریٹر ہے, ایکس ڈی ہے, آفٹر افیکٹس ہے, پریمیئر ہے. تو یعنی جب اتنے بڑے لیول پہ جب سافٹ ویئرز بنائے جاتے ہیں تو ڈیولپمنٹ کی ٹیم کا تو کام ہوتا ہی ہے, لیکن جو ساتھ آپریشنز اور مینجمنٹ کی ٹیمز ہوتی ہیں وہ بھی یعنی کافی امپورٹنس کی حامل ہوتی ہیں. تو ڈیو آپس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو گوگل کلاؤڈ پلیٹ فارم اور اس کے علاوہ جتنے بھی پبلک کلاؤڈز ہیں تو ان میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے بلٹ ان ہوتی ہیں. دین فائنینشیل سروسز کی بات کرتے چلیں تو ہمارے پاس جتنے بھی بینکنگ سسٹمز ہیں اور جتنی بھی ہمارے پاس اسٹاک ایکسچینجز ہیں, تو یہ ساری چیزیں اپنا ریلائبلٹی کے لیے, اپنی سیکیورٹی کے لیے کلاؤڈ پہ شفٹ ہو جاتی ہیں. ویل میں پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا چلوں تو یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کا آپ سب کو پتہ ہوگا, یو بی ایل کا. یو بی ایل اپنا جو ہے وہ ڈیٹا وہ کلاؤڈ پہ شفٹ کرنے کے لیے یعنی کمپلیٹلی وہ لوگ تیار ہیں, بیکاز ایک نیٹ ورک تھا میرا, تو مجھے اس کے ذریعے پتہ چلا کہ یو بی ایل یعنی از اباؤٹ ٹو اڈیپٹ کلاؤڈ.
ویل ہائبرڈ کلاؤڈ کی بات کریں گے تو میں اینتھوس کی بات کر چکا ہوں. ہائبرڈ کلاؤڈ کا یہ ہے کہ یعنی ود رسپیکٹ ریگارڈلیس آف اینی ڈیٹا سینٹر جب کمپیوٹنگ ہوتی ہے اور ملٹائی پلیٹ فارم پہ ہوتی ہے تو ہم اسے ہائبرڈ کہتے ہیں, اور یہ چیزیں یعنی لوکلی کرنا انتہائی مشکل ہوتی ہیں بلکہ امپاسبل ہو جاتی ہیں. ویل مشین لرننگ کے حوالے سے میں بات کرتا چلوں گا تو لیٹس ٹیک اے پاز, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ آ جائیں. یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جتنی بھی ڈومینز ہیں, مشین لرننگ, ڈیپ لرننگ, کمپیوٹر ویژن, او سی آر, اور جتنے بھی یعنی ٹیکسٹ ٹو اسپیچ اور دوسرا تیسرا جتنی بھی ڈومینز آ جاتی ہیں ہمارے پاس, ان سب میں گوگل کلاؤڈ پلیٹ فارم جو ہے وہ اپنے ٹینسر پروسیسنگ یونٹس کی وجہ سے باقی سب پبلک کلاؤڈز پر بھاری ہے, اور اے آئی کی ڈومین میں جی سی پی اس ٹائم دنیا میں رینک کر رہا ہے نمبر 1. بیکاز میں نے وجہ آپ کو پہلے بھی بتا دی کہ ٹینسر فلو یعنی ایک انتہائی مشہور لائبریری ہے جو یوز کی جاتی ہے اس کام میں, اور اگر اس کے لیے کسٹمائزڈ یعنی اس کی سوٹیبل اور اس کے جو ہیں وہ اس کے مطابق ہارڈ ویئر بنائی گئی ہے تو آپ اس کی ریلائبلٹی کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ جس طرح سی او سندر پچائی کہہ رہے تھے کہ یعنی کمپیوٹر انجن کو رن کرتے ہوئے پائے کہ جو ہیں وہ ٹریلین ڈیجٹس نکال لیے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ایسے ہی ورک کرتی ہیں. ویل مشین لرننگ کے حوالے سے بات کرتے چلیں ان اسپیسیفک, تو اگر لوکلی کوئی بندہ کمپیوٹر ویژن کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ایک بندے نے ٹرین کرنا ہے ایک ماڈل جو کہ یعنی یہ پریڈکٹ کر سکے کہ یہ جو امیج ہے وہ ایک لیپ ٹاپ کی ہے یا ایک سیل فون کی ہے, تو اگر آپ لوکلی ڈپلائمنٹ اور ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو یعنی ڈیٹا سیٹ بھی خود لانا پڑے گا, ٹریننگ بھی خود کرنی پڑے گی, اور دین پریڈکشن بھی پھر جو ہے وہ اس کے بھی لمبے کھاتے ہیں. لیکن جب آپ کلاؤڈ پہ شفٹ ہو جاتے ہیں تو آپ جب یعنی اپنے سے ان پٹ کم دیں گے اور بیہائنڈ دا سینز کلاؤڈ پلیٹ فارمز آپ کا زیادہ کام کریں گے. یعنی یہاں پہ یہ اگزامپل ہے کہ اگر میں نے وہی ڈیٹا سیٹ کلاؤڈ پہ کرنا ہے تو گوگل کلاؤڈ پلیٹ فارم پہ دنیا میں یعنی کتنے لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں, تو جی سی پی جو ہے وہ مجھے یہ آفر کرے گا کہ یار آپ اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہو, یعنی ہمارا ایک کسٹمر تھا اس نے پہلے اس کام پہ کام کیا ہوا تھا, تو یعنی وہ اس کے ڈیٹا سیٹس بھی مجھے ایز این جو ہے وہ سویگ دے دے گا. اور ٹریننگ کی جہاں تک بات آتی ہے تو وہ سیدھی سی بات ہے کہ جو چیز آپ 30 دن میں کریں گے لوکلی تو وہ کلاؤڈ پہ ہو سکتا ہے ود ان سم آورز ہو جائے آپ کے پاس. امید ہے آپ سب اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے. مائگریشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہی ہے کہ جب ایک انٹرپرائز جو ہے وہ اپنا اسکیل اپ کرتا ہے بزنس تو اسے یعنی کلاؤڈ کی ضرورت بہت پڑتی ہے بیکاز ایک اسموتھ ورک فلو کے لیے. نیٹ ورکنگ کی بات کرتے چلیں گے تو کمپیوٹر سائنسز کی ایک انتہائی ویسٹ قسم کی جو ہے نا برانچ ہے نیٹ ورکنگ. تو نیٹ ورکنگ کے حوالے سے جہاں تک بات ہے تو میں پھر کہوں گا کہ جتنی بھی ہمارے پاس ٹپالوجیز ہیں, خیر ٹپالوجیز تو بہت بیسک لیول کی بات آ گئی, جتنی بھی یعنی ہمارے پاس نیٹ ورکنگ کی اسٹریٹجیز ہیں وہ ساری کلاؤڈ میں پہلے سے امپلیمنٹڈ ہیں. بس یو جسٹ ہیو ٹو یعنی آپ نے ان پٹ دینا ہے اور بیہائنڈ دا سینس جتنے کام ہوں گے وہ گوگل کلاؤڈ پلیٹ فارم آپ کے لیے خود کرے گا. اسمارٹ انالیٹکس کی بات کرتے چلیں تو لیٹس ٹیک این ایگزامپل. گارٹنر ہمارے پاس ایک کمپنی ہے جو کہ رینک کرتی ہے کمپنیز کو, مینوفیکچررز کو, ٹیک مینوفیکچررز کو, کہ یعنی سسکو بھی ایک راؤٹر بناتا ہے, سزنر بھی ایک راؤٹر بناتا ہے, اور چھوٹی موٹی جتنی کمپنیز ہیں وہ بھی راؤٹرز بناتی ہیں. لیکن گارٹنر کس لیول پہ اور کون سا ان کا الگوریتھم ہے کہ جو اسیس کرتا ہے کہ یار نہیں یہ مینوفیکچرر زیادہ اچھا ہے اور یہ کم ہے. تو اس الگوریتھم کو چلانے کے لیے آپ کے پاس ہارڈ ویئر بھی کافی اچھی ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ وہ ڈیٹا سیٹ جو ہوگا وہ ایک ہیوج لیول کا ڈیٹا سیٹ ہوگا, تو اس چیز کو رن کرنے کے لیے آپ کی جو اسپیسیفیکیشنز ہیں وہ کافی اعلیٰ ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے یہ شور سی بات ہے کہ کلاؤڈ پلیٹ فارمز پہ ہی یہ چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں. دین ہمارے پاس جہاں تک ایس اے پی کی بات آتی ہے تو جتنے بھی آرگنائزیشنل یعنی انٹرپرائزز ہیں وہ اس چیز کو اس لیے کلاؤڈز کو پریفر کرتی ہیں کہ ریلائبلٹی بھی ہے اور سیکیورٹی بھی. دین بگ ڈیٹا کی بات پہلے بھی ہو چکی ہے, میں آپ کو زونگ کی ایگزامپل دے چکا ہوں, تو اس حوالے سے بھی جو ہیں وہ ٹولز موجود ہیں. انٹرپرائز کی بات ہو چکی ہے کہ ایک انٹرپرائز جو ہے وہ جب کلاؤڈ پہ شفٹ ہوتا ہے تو وہ بہترین ورک فلو سے گزرتا ہے. ڈیولپمنٹ اور ٹیسٹنگ کی بات کرتے چلیں تو یہ سارے ایک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل میں سب سے اہم چیز ٹیسٹنگ ہوتی ہے کہ یعنی ایک اپلیکیشن ورک کیسے کر رہی ہے. تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس جی سی پی میں اور باقی پبلک کلاؤڈ میں پہلے سے بلٹ ان ٹولز ہوتے ہیں جو آپ کے کام کو ایز کر دیتے ہیں. گیمنگ انڈسٹری اگین کہوں گا کہ ایک بومنگ انڈسٹری ہے
اور اس میں یہ ہے کہ ڈیموگرافکس اور ڈائنامکس کی کافی امپورٹنس ہوتی ہے. لیٹس ٹیک این ایگزامپل کہ اگر کوئی کلاؤڈ پہ جو ہے وہ گیم سرور ہے ہمارے پاس, تو دین اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ایک بندہ ہے جو نارتھ کیرولائنا سے کھیل رہا ہے ہمارے ساتھ, ایک بندہ ہے جو یہاں لاہور سے کھیل رہا ہے, تو یہ سینز ہیں کہ انہیں کوئی بھی لیگ محسوس نہیں ہوگا, بیکاز جتنے بھی پوری دنیا میں ڈیٹا سینٹرز ہیں وہاں پہ یعنی ہر چیز ڈسٹریبیوٹیڈ ہے اور ایک کمپلیٹ ورک فلو سے کام ہو رہا ہے. دین آئی او ٹی کی بات کریں گے, جتنی بھی ہمارے پاس سینسر کی انڈسٹری ہے آج آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے ہاؤس ہولڈ میں, ہمارے کمروں میں, ہمارے جو ہے وہ لانز میں, جو ہے ہر چیز میں یعنی ہاؤس ہولڈ کی اشیاء میں سینسرز آ چکے ہیں. تو ان سینسرز کی دنیا کی بات کی جائے تو جب تک سینسرز ہیں تو انٹرنیٹ آف تھنگس بھی ہے, اور انٹرنیٹ آف تھنگس کی انڈسٹری ایکسپونینشلی گروتھ کر رہی ہے, اور آئی او ٹی کے لیے بھی پہلے سے ٹولز موجود ہیں. میڈیا انڈسٹریز کا آپ کو پتہ ہے کہ انہیں یعنی کافی بڑے لیول پہ نیوز کی کوریج چاہیے ہوتی ہے, اور اس حوالے سے کلاؤڈ ایک بیسٹ آپشن ہے. موبائل ڈیو اپلیکیشنز اور جو ویب ڈیو ہے اس کے لیے بھی کلاؤڈ سے بہتر کوئی نہیں ہے. اور سیکیورٹی کی جہاں تک بات کرتے چلیں تو میں یعنی ایک کامن ہیومن نیچر شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم میں سے فار ایگزامپل کوئی بھی کہتا ہے نا کہ یار میرا ڈیٹا ہارڈ ڈرائیو میں سیوڈ ہے, تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو یعنی ہارڈ ڈسک فیلئر آ جائے گا یا کچھ بھی ہو جائے گا تو کیا ہوگا, لیکن ایک بندے کا ڈیٹا گوگل کے پاس ہے. تو ایک یعنی ہماری ایک نیچر بنی ہوئی ہے یار کہ بس گوگل کے پاس ہے تو بس پھر سیکیور ہے. تو یہی چیز جو ہے اور یہی ریلائبلٹی جو ہے یہ ان کے کسٹمر بیس کو بڑھاتی ہے. دین ہمارے پاس اسٹوریج آتی ہے, تو میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ جو سب سے بڑا فیکٹر ہے کلاؤڈ پہ جانے کا وہ اسٹوریج ہی ہوتا ہے. چونکہ لیٹس ٹیک این ایگزامپل کہ میں نے ایک ویب سائٹ ایک ویب اپلیکیشن ہوسٹ کرنی ہے جس کا یعنی Node.js میں بیسڈ ہے وہ ساری, تو اس کی ہوسٹنگ کے لیے یعنی زیادہ بہتر یہ ہے کہ ریلائبلٹی اور سیکیورٹی اگر میرے پریفرنسز ہیں تو میں شیئرڈ ہوسٹنگ کو جو ہے وہ اوائڈ کر کے سیدھا جو ہے وہ کلاؤڈ پہ چلا جاؤں گا, جہاں پہ یعنی مجھے اس کے علاوہ کافی پرکس ملیں گی صرف ویب ہوسٹنگ کے علاوہ. ویل جی سی پی کے اسینشیلس پہ بات کرنے سے پہلے میں پھر جاؤں گا اپنے دوبارہ ٹاپک پہ کوئک لیبس کے حوالے سے. کچھ بیسٹ پریکٹسز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ کون سی ایسی بیسٹ پریکٹسز ہیں جس پہ کام کر کے آپ لوگ جو ہے وہ جلدی کویسٹ بھی کر لیں گے, اور انشاءاللہ جو ہے آپ کا سویگ جو ہے وہ بھی آپ کے لیے ریڈی ہوگا. تو کوئی بھی لیب کرتے ہوئے اگر آپ کو یعنی کہیں پہ آپ پھنس جاتے ہیں یا کچھ جو ہے بیک اینڈ پہ کچھ ایررز آ رہے ہیں یا کوئک لیبس کی طرف سے کوئی ایرر آ رہے ہیں, تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا یہ اسکرین کے نیچے یہاں پہ ہمارے پاس چیٹ آتی ہے نا, اور یہ چیٹ ان پرسن ہوتی ہے. یہاں پہ یعنی آپ نیم انٹر کرتے ہیں, اپنا ای میل انٹر کرتے ہیں, ڈپارٹمنٹ میں آپ کوئک لیبس لے لیں اور میسیج میں آپ کو جو ایرر شو ہو رہا ہے وہ جسٹ ادھر پیسٹ کر دیں. ود ان 2 to 3 منٹس ایک دم یعنی ان کا جو باشندہ ہے یا جو بندہ ہے وہ ایک دم یعنی آپ کی سروس میں آ جائے گا, اور دین جسٹ 40 to 45 سیکنڈز لے گا آپ کے, اور یعنی آپ سے کچھ انفارمیشن لے گا, لیب کا URL لے لے گا, ایک اسکرین شاٹ لے لے گا, لیکن بہت جلدی یعنی کوئکنیس ایز اٹس پیک اس طرح یہ کام کرتے ہیں اور ان کی بہترین سروسز ہیں. میں نے یعنی اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا چلوں تو بہت کم ایسی پرفیکٹ قسم کی سپورٹ سروسز دیکھی ہیں. دین ہمارے پاس کچھ بیسٹ پریکٹسز کی بات کرتے چلیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں یار کلاؤڈ کا جو یو آئی ہے یا انٹرفیس ہے اس کو سمجھتے ہوئے بہت مسئلہ ہو رہا ہے اور لیبس ہو نہیں رہے. تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ میری اسکرین پہ ابھی جو آپ کو لیب کا مینول نظر آ رہا ہے اس کو کائنڈلی اس سے کافی اچھے طریقے سے گو تھرو ہو جایا کریں ایک بار. جب آپ ایک بار گو تھرو ہو جاتے ہیں دین یعنی آپ کو کسی ٹیوٹوریل کی ضرورت نہیں ہے, کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فار ایگزامپل کوڈ سنپٹس کی بات آتی ہے تو یہاں پہ یعنی کوڈ سنپٹس اور کمانڈس جو ٹرمینل کے ہوتے ہیں وہ آپ کو پہلے سے دیے ہوتے ہیں, آپ نے جسٹ جو ہے وہ اسے کاپی کرنا ہے اور دین وہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے. تو یعنی ورک فلو آپ کے لیے انتہائی ایزی رکھا ہوا ہے, لیکن بس آپ نے جو ہے اس لیب مینول کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور دین آپ بہترین ہو جائیں گے. جہاں تک ان کے لیب ٹائمنگس کی بات کرتا چلوں تو لیٹس ٹیک این ایگزامپل, اس پہلے لیب کا انہوں نے 1 hour اور 30 minutes دیے ہوئے ہیں. آپ یعنی انتہائی لیزینس بھی شو کریں نا اور یہ لیب کرنے کی کوشش کریں تو 40 منٹ سے زیادہ جائے گا ہی نہیں, اور ایک نارمل پیس سے آپ کریں تو یہی لیب آپ کا 30 to 35 منٹس میں ایزیلی کلیئر ہو جائے گا. تو یعنی
اس سے گھبرانا بھی نہیں ہے, اور یہ ہے کہ ان کی فلیکسیبلٹی ہے ٹائمنگس کی, آپ لیب کے جو ہیں وہ کافی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. ویل انٹرنیٹ کنیکشن کی بات کرتا چلوں تو تھوڑا سا اسٹیبل کنیکشن ہوگا تو زیادہ بہتر ہوگا, بیکاز ہم یعنی میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں یہاں پہ ہر چیز ریئل سینیریوز پہ بیسڈ ہوتی ہے, تو یعنی جتنا آپ کا ڈیٹا ریٹ اور جتنی بینڈ ویڈتھ ہوتی ہے وہ ریئلٹی میں ہوتی ہے, کہ یعنی جتنے بھی دنیا میں ڈیٹا سینٹرز ہیں وہاں پہ ہم ان ریئلٹی یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ کوئی سیمیولیشن نہیں ہوتی. اس کے حوالے سے اگر کچھ میں دیکھتا ہوں رہ گیا ہو, ویل ہم اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, تو کچھ پریکٹیکل اگر آتا ہے تو میں پھر کہہ دوں گا. جی سی پی اسینشلس کی طرف بات کرتے چلیں تو کون سی ایسی جی سی پی کی کور ٹیکنالوجیز ہیں جس پہ یہ سارا کلاؤڈ کا ورک فلو کام کرتا ہے. تو سب سے پہلے بات آتی ہے پرائسنگ کی. پرائسنگ پہ یہ بات ہے کہ پرائسنگ کا ایک فری ٹرائل ہوتا ہے. فری ٹرائل کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ فری اکاؤنٹ سے لاگ ان کرتے ہیں تو آپ کو $300 کا جو ہے وہ ایک فری 1 month ٹرائل دے دیا جاتا ہے. جب آپ مہینے بعد اگر وہ پے نہیں کرتے تو آپ کے سارے ریسورسز جو ہیں وہ فریز کر دیے جاتے ہیں. لیکن فری ٹیئر کی یہ بات ہے کہ ایک بندے نے یعنی ٹرائل کمپلیٹ کر کے اس نے اگر گوگل کو پے کر دیا تو بینگ یعنی ایک بہترین قسم کا میں کہوں گا ان کا بزنس ورک فلو ہے کہ یعنی یہ اپنے کسٹمرز کو کافی جو ہیں وہ پرکس دیتے ہیں. یہ فری ٹیئر میں جس طرح فری کوٹا نہیں ہوتا اس طرح کہتے ہیں کہ یار چلو آپ نے اس ماہ کی جو ہے وہ سبسکرپشن لے لی تو دین ہم اپنی طرف سے یہ کریں گے کہ آپ کو پہلے جو 50 آپ کے ورچوئل مشینز ہیں وہ بھی آپ کو فری دے دیں گے, جو آپ کی پہلی 40 بکٹس ہوں گی اسٹوریج بکٹس وہ بھی فری دے دیں گے. تو یعنی اس سے بھی جو ہے وہ ان کی پرائسنگ کا ایک اچھا ورک فلو ہے. اس کے علاوہ کلاؤڈ کنسول کی بات کی جائے تو کنسول پہ میں پہلے بھی آپ کو لے کے جا چکا ہوں, جتنا ان کا یوزر انٹرفیس ہے اسے کنسول ہی کہتے ہیں. اور باقی کلاؤڈ پلیٹ فارمز کے حوالے سے بات کی جائے تو گوگل کلاؤڈ پلیٹ فارم نے اس چیز پہ کافی انویسٹ کیا ہے, اور ماشاءاللہ اس کی جو ہے وہ ریونیو یا اس کا فیڈ بیک نظر بھی آتا ہے کہ کافی ایزی ٹو یوز ان کا جو ہے وہ سارا یوزر انٹرفیس ہے. آپ کو یعنی ہیم برگر میں جب آپ کلک کرتے ہیں تو ڈراپ ڈاؤن لسٹ آ جاتی ہے, اور دین اس سے جتنی بھی ریسورسز ہیں آپ ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں. ویل یہاں پہ ایک سرچ بار ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا, لیکن چلیں سرچ بار ہمارے پاس ادھر موجود ہے. اگر آپ ڈائریکٹ کسی کو کسی چیز یا کسی ریسورس کو آپ کھولنا چاہیں, لیٹس ٹیک این ایگزامپل, ہم کچھ لیبس میں جوپیٹر نوٹ بکس یوز کرتے ہیں, تو ہم اگر سرچ کریں یہاں پہ نوٹ بکس کے حوالے سے تو جتنی بھی ہمارے پاس نوٹ بکس ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. ویل شاید یہ میں نے ریفریش نہیں کیا تو یہ فریز ہوا ہے فی الحال. کلاؤڈ کنسول کی بات ہو گئی. کنسول کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمینل سے بھی ہم وہ ساری چیزیں ایکسیس کر سکتے ہیں. ڈیولپر اور مینجمنٹ ٹولز یہی سارے جتنی بھی میں نے آپ کو باتیں بتائی یہ ساری چیزیں ان بلٹ ہیں کلاؤڈ پلیٹ فارم میں. کمپیوٹ انجن یا کمپیوٹ پلیٹ فارم یہ وہ سیدھے لفظوں میں آپ کو بتاتا چلوں آسان زبان میں کہ جتنی بھی پروسیسز ہوتے ہیں, جتنی بھی کمپیوٹیشنل پروسیسز اور جتنی بھی کمپیوٹیشنز ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں کمپیوٹ پلیٹ فارم پہ ہوتی ہیں. یعنی میں اگر آپ کو یہاں پہ بتا سکوں, خیر یہی بند ہو گیا, ہم اس سے دوبارہ لاگ ان ہو جاتے ہیں. ذیشان کائنڈلی کنفرم کیجیے گا کہ میں آڈیبل ہوں یا نہیں. جی آڈیبل ہیں. جی صحیح ہے. تو بس مجھے کائنڈلی تھوڑا سا وقت دیجیے گا, یہ سٹارٹ ہو جائے تو میں پھر ایک چیز کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کمپیوٹ پلیٹ فارم کے حوالے سے. ویل کمپیوٹ پلیٹ فارم میں تھوڑا اور ڈیپ جاؤں تو جتنی بھی کمپیوٹیشنل پاورز ہوتی ہیں وہ یہیں سے ہوتی ہیں. یعنی اگر ہم نے کوئی ورچوئل مشین بنانی ہے, ورچوئل مشین سے مراد ہے کہ یعنی جتنا یعنی کسی ڈیٹا سینٹر میں, کسی ریموٹ ڈیٹا سینٹر میں جب ایک کمپیوٹر اپنے لیے بنا رہا ہوں یا ایک اپنی ورک اسٹیشن بنا رہا ہوں تو اس کے لیے جتنے بھی پیرامیٹرز ہوتے ہیں, یعنی یہ ہم سے پوچھتا ہے کہ اس میں ونڈوز آپریٹنگ سسٹم ڈالا جائے, میکنٹاش ڈالا جائے یا کوئی ڈیبین بیسڈ یعنی لینکس وغیرہ ڈالا جائے. اس کے علاوہ ہم سے یہ بھی پوچھتا ہے کہ کتنی ریسورسز ہوں, مطلب اس میں E1 E2 کے حساب سے یعنی ان کی کیٹیگریز ہوتی ہیں, پھر یعنی اس حوالے سے اس کی ریم اور ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. دین ہمارے پاس اے آئی پلیٹ فارم کی بات آتی ہے. اے آئی پلیٹ فارم کی جہاں تک بات ہے تو ویل میں آپ سب کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جی سی پی اے آئی پلیٹ فارم میں نمبر 1 ہے, بیکاز وہی بات آتی ہے کہ ان کے کسٹمائزڈ ہارڈ ویئر ہے کہ ٹینسر پروسیسنگ یونٹس ہیں,
اور وہی کام اگر جو ہے وہ جی پی یوز یا سی پی یوز کی مدد سے آپ کچھ دنوں میں کرتے تھے تو ٹی پی یوز کی مدد سے آپ وہ کام جو ہے انتہائی ایزیلی کر لیتے ہیں. سرور لیس پلیٹ فارم انتہائی اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ہے. ویل اس کو سیدھے لفظوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لیٹس ٹیک این ایگزامپل. میرے پاس ایک اپلیکیشن ہے کہ جو پی ایچ پی بیسڈ ہے, اس کا بیک اینڈ پی ایچ پی پہ ہے, فرنٹ اینڈ جے ایس پہ ہے, اور اس کے علاوہ یعنی یو آئی یو ایکس بھی ہے. تو ہم نے ایسا کرنا ہے کہ جسٹ اپنا کوڈ دینا ہے اور پیچھے بیک اینڈ کی جو یا سرور کی جتنی بھی باتیں ہیں اس سے ہم نے بے خبر ہو جانا ہے, اور کلاؤڈ پلیٹ فارم جو ہے جی سی پی وہ ہمارے لیے سارے کام کر دے گا. اور اس کے لیے پراپر سرور لیس ایکشنز ہوتے ہیں کہ یعنی ہم نے ڈیٹا بیس بنانا ہے, ہم نے بگ ڈیٹا کی کوئری کرنی ہے, یا ہم نے کوئی صرف جسٹ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کرنی ہے یا ڈپلوائے کرنی ہے. ہوپ سو آپ سرور لیس آرکیٹیکچر کو سمجھ گئے ہوں گے. اس کے علاوہ ڈیٹا اور اسٹوریج پلیٹ فارم کی پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ ظاہر ہے گوگل کے ڈیٹا سینٹرز ہیں جو فزیکلی طور پہ انتہائی سیکیور ہیں, اور میں آپ سب کو سجیسٹ کروں گا کہ اگر یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکیں کہ 6 لیئرز آف سیکیورٹی یا جو ان کا 360 ویو ہے ان کے ڈیٹا سینٹرز کا, تو یعنی آپ لوگوں کو لگ پتہ جانا ہے کہ یہ کس حد تک انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان چیزوں پہ. ویل دیکھتے ہیں اگر یہ کھل گیا ہو تو ہم ایک چیز ٹرائی کر لیتے ہیں. ویل جب آپ پہلی بار لیب اوپن کرتے ہیں تو ہر لیب میں یہ آپ سے کچھ ٹرمز اینڈ پرائیویسیز کے بارے میں پوچھتا ہے, تو اسے کنفرم ہی کر دیجیے گا کیونکہ ہمارا ٹیمپرری اکاؤنٹ ہوتا ہے. ویل میں نے یہ سرچ کیا تھا نوٹ بکس, تو یعنی سرچ کا فنکشن بھی اس کے اندر موجود ہے. کمپیوٹ انجن کے حوالے سے ہم یہاں پہ تھوڑی بات کر رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں. کمپیوٹ انجن میں ہمارے پاس ایپ انجن ہے, کمپیوٹ انجن ہے. کنٹینرائزیشن کا حوالے سے اگر بات کی جائے, کنٹینرز جس طرح ڈاکر جو ہے وہ انڈسٹری لیڈر ہے, تو اس طرح گوگل نے اپنا ایک بنایا اور اسے اوپن سورس کر دیا جیسے ہم کیبرنیٹیز انجن کہتے ہیں. اس کے علاوہ کلاؤڈ فنکشنز ہیں ہمارے پاس, یہ وہی سرور لیس آرکیٹیکچر کی بات ہو رہی ہے. دین ہمارے پاس اسٹوریج میں بھی کافی اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجیز ہیں. نیٹ ورکنگ کی میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں, جتنی اسٹیٹ آف دی آرٹ سروس ٹیئرز ہو گئے, دوسری تیسری جتنی چیزیں ہیں وہ ساری ادھر ان بلٹ ہیں. اس کے علاوہ ٹولز اینڈ ٹیکنالوجیز ہیں. بگ ڈیٹا کا یعنی اتنا بڑا جو ہے وہ پورشن ہے, تو اس میں بھی کافی اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجیز ہیں. اور جب آپ کویسٹ وغیرہ کرتے ہیں آپ ان میں سے بہت کم چیزوں کو ٹچ کرتے ہیں. تو میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر جو لوگ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں ایز اے کریئر پاتھ, تو انہیں چاہیے کہ وہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو جو ہے نا اچھے طریقے سے ایبزارب کر لیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس, دین گیم سرورز ہیں ہمارے پاس, اور پھر پارٹنر سولیوشنز. پارٹنر سولیوشنز جس طرح مونگو ڈی بی جو ہے ایک اچھا ڈیٹا بیس سسٹم ہے, وہ گوگل کا پارٹنر ہے, اور ان کی جو اے پی آئیز ہیں وہ اے پی آئیز آپ یہاں سے ایکسیس کر سکتے ہیں, اس کا یہ مطلب ہے. دین بات کریں گے فائر بیس کی. یہ چھوٹی سی بات ہے کہ فائر بیس گوگل کا وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم ایک موبائل اپلیکیشن یا ایک ویب اپلیکیشن کا بیک اینڈ ڈپلوائے کرتے ہیں. لیٹس ٹیک این ایگزامپل. میری ایک اپلیکیشن ہے, لیٹس ٹیک کہ واٹس ایپ کا کلون ہے, تو اس کا جتنا بھی ڈیٹا میں اپنی موبائل اپلیکیشن سے حاصل کر سکتا ہوں, میں وہی ڈیٹا اپنے گوگل کلاؤڈ پلیٹ فارم کے اکاؤنٹ سے بھی کر سکتا ہوں. بات یہ ہے کہ فائر بیس بھی جو ہے وہ بیک اینڈ ہے, کہیں پہ ڈیٹا سٹور ہو رہا ہے, اور گوگل کلاؤڈ پلیٹ فارم جو ہے وہ بھی ایک ڈیٹا پلیٹ فارم ہے. تو یعنی دیکھا جائے تو فائر بیس جو ہے وہ گوگل کلاؤڈ پلیٹ فارم پہ امپلیمنٹڈ ہے, اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی کہ جو فائر بیس ہے اٹ از جی سی پی انڈر دا ہوڈ. امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. ویل آخری بات اس حوالے سے آتی ہے کہ کلاؤڈ آئی اے ایم. کلاؤڈ آئی اے ایم کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں, ہمارے پاس یہ اسٹارٹ میں ہی آ جاتا ہے بلنگ کے بعد کلاؤڈ آئی اے ایم اینڈ ایڈمن. اس حوالے سے ہم بات کرتے چلیں تو کلاؤڈ آئی اے ایم کا مطلب ہے آئیڈینٹی اینڈ مینجمنٹ سسٹم. ایک آرگنائزیشن میں لیٹس ٹیک این ایگزامپل, وہاں پہ ایک سی ای او کی پوزیشن ہے, اور یعنی ظاہر ہے وہ ایک چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے, تو اس کا اور اس کی اتھارٹی ہے کہ وہ ہر طرف یعنی دیکھ سکے, چونکہ یعنی ظاہر ہے انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ٹیم ہے, ایک مینجمنٹ کی ٹیم ہوتی ہے, ایک ڈیولپر ٹیم ہے, ایک جو ہے ہمارے پاس ڈیزائننگ کی ٹیم ہے, یو آئی یو ایکس والی. اس کے علاوہ کانٹینٹ کی ٹیم بھی ہے. تو لیٹس ٹیک این ایگزامپل کہ مینجمنٹ کی جو ٹیم ہوگی اس کا سارا جو ہے نا ڈیلنگ وہ مارکیٹ پلیس کے ساتھ ہوگی, بلنگ کے ساتھ ہوگی, سپورٹ کے ساتھ ہوگی. ایک مینیجر کو اے آئی پلیٹ فارم تک رسائی دینا
ایک آرگنائزیشن کے حوالے سے اچھی بات نہیں ہے, بیکاز ایک ڈیولپر کو بلنگ کے حوالے سے بھی یعنی بتانا بہتر نہیں ہے, بیکاز ایک ڈیولپر ہے تو وہ ڈیولپمنٹ کو دیکھے, ایک مینیجر ہے تو وہ مینجمنٹ جو پرائسنگ ہے یا جتنی بھی مینجمنٹ ہے اسے دیکھے, اور ایک اگر کانٹینٹ کی ٹیم ہے تو اس کا بھی یعنی کانٹینٹ کے حوالے سے بہترین ہونا چاہیے. تو ایک آرگنائزیشن فی الحال ہمیں یہ باتیں یعنی ایسے لگتی ہیں کہ یار اس کو کلاؤڈ IAM نہ بھی ہوتا تو GCP چل جانا تھا, لیکن بتانے کی بات یہ ہے کہ جب آپ انٹرپرائز اور آرگنائزیشن لیولز پہ جاتے ہیں تو یہ جو رول بیسڈ سسٹم ہے یہ انتہائی اہم ہوتا ہے, اور اس کو جو ہے وہ لازمی امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے. کلاؤڈ لاگنگ یہی ہے کہ یعنی ایک مینیجر جو ہے وہ آپ کی ساری لاگنگ دیکھ سکتا ہے کہ ہماری آرگنائزیشن سے فلانے بندے نے کس ٹائم پہ لاگ ان کیا, کس ڈیٹا سینٹر پہ کیا کیا ریسورسز یوز کی. ایرر رپورٹر جو ہے وہ پہلے سے ان بلٹ ہے. ڈیبگنگ اور ٹریسنگ کی جہاں تک بات کی جائے تو وہی ہے کہ یعنی ہر چیز کا ٹریک سسٹم ہوتا ہے, تو یعنی آپ کے آرگنائزیشن پہ جو ٹاپ لیول کے بندے ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو ٹریک کر سکتے ہیں. دین ہمارے پاس کوڈ اور بلڈ ٹولز کی بات آتی ہے تو ہم سب کا جو ہے ہر دل عزیز کوڈ ایڈیٹر میں کہوں گا VS کوڈ اور انٹیلیجے, ان دونوں کے لیے گوگل کلاؤڈ پلیٹ فارم جو ہے وہ ہمیں پلگ انز دیتا ہے کہ یعنی جو لوگ یوز ٹو ہیں لوکل ڈیولپمنٹ کے یا لوکل ڈپلائمنٹ کے, تو وہ ایزیلی یعنی جس طرح ہم ورژن کنٹرول سسٹمز ہمارے پاس گٹ ہے, اور جس طرح ہم گٹ ہب پہ ساری چیزیں ہم پش کر دیتے ہیں نا گٹ کے تھرو یا مرکری کے, تو وہ ساری چیزیں جو ہیں ہم GCP کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں کہ لوکلی سب کچھ ڈیولپمنٹ کر کے اس کی ڈپلائمنٹ پش کر دی جائے GCP میں. آرگنائزیشنل آرکیٹیکچر کے حوالے سے بات میں پہلے ہی کافی ڈیٹیل میں کر چکا ہوں کہ یہ آرگنائزیشن کے حوالے سے بہت لازمی ہے کہ ایک مینیجر کا کیا رول ہوگا اور اس کی پریویلیج کہاں تک ہوگی, اس کی رسائی کہاں تک ہوگی, اور ایک ڈیولپر کی کہاں تک ہوگی. یہ بات میں اس دن بھی کر چکا ہوں اپنے DSC فیلوز کے ساتھ کہ یعنی گوگل کلاؤڈ پلیٹ فارم ایک انتہائی بڑی اور ویسٹ ٹیکنالوجی ہے, اور اس کو یعنی اس طرح لفظوں میں اور بتا دینا یہ یعنی پاسبل ہی نہیں ہے, اور خاص کر اتنے جو ہے نا وہ کم ٹائم میں. تو میں پھر آپ کو یہی انکریج کروں گا کہ جب تک آپ کے پاس اس کا فری ٹیئر موجود ہے تو آپ اس کی سب ٹیکنالوجیز کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ دیکھیے گا. اس کے علاوہ کلاؤڈ سیکھو کی ایک پوڈ کاسٹ ہے جو میں نے بنائی ہے, کائنڈلی اگر آپ اسے بھی دیکھ لیں تو اس میں نے موسٹلی چیزیں جو ہیں وہ کور کی ہوئی ہیں, لنک آپ کو آپ کے رسپیکٹیو DSCs دے دیں گے. دین میری طرف سے یہ چھوٹی سی کاوش تھی کہ میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ کلاؤڈ سیکھو کے حوالے سے اویئر کر سکوں, اور مجھے نہیں پتا کہ شاید میں اس حوالے سے میری یہ کاوش کامیاب ہوئی ہے یا ناکام, تو اس کا پتہ جو ہے وہ ہمیں کلاؤڈ سیکھو کی پبلک پروفائل سے ہی پتہ چلے گا. اور میں پوری طرح امید کرتا ہوں کہ ہمارے پاس جو فیصلہ آباد چنیوٹ کے جو ہمارے پاس نیوسز فیسٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے فیلوز ہیں, تو یہ بھی سب کو آؤٹ کلاس کرنے والے ہیں. اور دین اگر ہمارے ساتھ کوئی اسلامیہ کالج سے ہے تو اسلامیہ کالج بھی جو ہے وہ کافی وائبرنٹ کمیونٹیز کا جو ہے وہ گڑھ ہے, اور امید یہی کرتے ہیں کہ اچھے طریقے سے جو ہے آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے اور بیسٹ دیں گے اپنا. بس تھوڑی سی جو ہے میں جتنا میں پوٹینشیل تھا میں اتنا بیان کر سکا. آئی ہیو ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ, اور اگین اٹس این آنر فار می. ذیشان Q&A سیشن سٹارٹ لے لیں آپ, اور پھر میں کائنڈلی پریزنٹیشن آف کر دوں. اچھا, جس کو کوئی کوشچن ہے وہ ادھر چیٹ باکس میں کر سکتا ہے. آپ لوگوں کی جو بھی کوئری ہے میں تو کہوں گا جسٹ اسپیک اٹ اپ, اور آپ چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں. اور دیکھا جائے تو یعنی جتنے بھی ہمارے پاس کلاؤڈ کے جو ہیں وہ پلیٹ فارمز کافی نیو ہوتے ہیں, بیکاز یوز ٹو نہیں ہوتے ہم ان سے, تو اپنی کوئریز جو ہیں وہ کائنڈلی بیان کریں. ہم سے جہاں تک ہو سکا ہم وہ ہے اسے آنسر کرنے کی بیسٹ پاسبل طریقے سے کریں گے. ذیشان آپ کی کور ٹیم کے بھی بندے موجود ہوں گے یہاں پہ, تو ابھی فی الحال کوڈ سلیکٹ نہیں ہوئی. اچھا جی
ویل عثمان انور کا کویشچن ہے کہ جو فری ٹیئر ہے اس کا ایکسیس کیسے ملے گا ٹیمپرری میل ہے لیب کو ایکسیس کرنے کے لیے. ویل عثمان جہاں تک اس کی بات ہے تو جب آپ کلاؤڈ سیکھو کے لنک سے جو ہے وہ آپ لاگ ان ہوتے ہیں تو آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 9 کریڈٹس آپ کو ملتے ہیں. دین آپ نے ایک لیب کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے. ایک لیب جب آپ کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو منتھلی جو ہے وہ ٹیئر مل جاتا ہے اور دین یو آر گڈ ٹو گو. وارث مصطفیٰ پوچھ رہے ہیں کہ واٹس دا ڈفرنس بٹوین امیزون کلاؤڈ اینڈ گوگل کلاؤڈ, واٹ از دا مائنر گیپ بٹوین دیم. میجر ڈفرینس جہاں تک آتا ہے تو مصطفیٰ وارث میں یہی بات کر چکا ہوں کہ یعنی امیزون کافی پرانا ہے اور انڈسٹری لیڈر سمجھا جاتا ہے اس چیز میں, اور اے ڈبلیو ایس کافی ایکسپینسو بھی ہے اس حوالے سے بیکاز وہ پریمیم سروسز دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ بات بھی کرنی چاہیے کہ گوگل آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک ٹیکنالوجی جائنٹ ہے اور بہترین قسم کی یعنی ان کی سروسز ہیں. تو ویل ہم گوگل کو بھی کسی حد سے یہ نہیں کر سکتے کہ کسی کا ہینڈ جو ہے وہ اپر ہینڈ ہے یا کسی کا لوور ہینڈ ہے. اور مائنر گیپ جہاں تک آتا ہے تو وہ یہی ہے کہ اب میں نے جس طرح اے آئی پلیٹ فارم کی بات کی تو اس میں جی سی پی کافی اوپر ہے سب سے, بیکاز بات وہی ٹینسر فلو کی اور گوگل کی انوویشنس کی آ جاتی ہے کہ گوگل ایک کمپلیٹ ٹیکنالوجی جائنٹ ہے اور ہم ایک عام ٹیکنالوجی کمپنی کو ٹیکنالوجی جائنٹ نہیں کہتے. ٹیکنالوجی جائنٹ وہ ہوتا ہے کہ جو 360 پہ ٹیکنالوجی کو جو ہے نا وہ بوم دے رہا ہو. ہوپ سو آئی آنسر دا کویسچن ویل. احد پوچھ رہے ہیں یو ہیو ایکسپلینڈ ایوری تھنگ ویل, ان کا کوئی کویسچن نہیں ہے. اکان احمد کہہ رہے ہیں کہ جی اکان لازمی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ہینڈز آن ایکسپیرینس لینا ہے اس ٹیکنالوجی کا اور گڈ ٹو گو. اگر کسی اور کا اگر کوئی کویری ہے کوئی کویسچن ہے تو کائنڈلی انلسٹ کیجئے چیٹ میں یا ان میوٹ ہو کے جو ہے وہ بتا دیجئے. میں پھر ریپیٹ کرتا چلوں گا, اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو انلسٹ کر دیں چیٹ میں یا تو ان میوٹ کیجیے گا اور اسپیک اٹ اپ. ابھی پھر کوئی کویشچن نہیں آ رہا, اس طرح ہم ایڈ کرتے ہیں. جی جی ذیشان, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کویری آ رہی ہو. تو ونس اگین اٹس بین این آنر کہ میں نیوسس فیسٹ فیصل آباد چنیوٹ کو میں نے جو ہے وہ ہوسٹ کیا, اور دین اسلامیہ کالج بھی تھا ہمارے ساتھ, تو کافی اچھی کولیبوریشن رہی ہے. ہینڈ اوور ٹو ذیشان, اور ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کلاؤڈ سیکو سے جو ہے کافی اچھے پارٹیسپینٹس اور کوالیفائڈ پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ نیوسس فیسٹ سے ہوں گے. اوور ٹو ذیشان, اللہ حافظ. اوکے, اللہ حافظ. Thanks everyone for coming. اگر کسی کو ڈی ایس سی کے ریلیٹڈ کوئی کویشچن کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں. ڈی ایس سی فاسٹ نیوزز. انٹرویو کے لیے آپ کی کال آ جائے گی گھنٹے تک, آپ کو میل آ جائے گی, تو انٹرویو آپ کے کل ہوں گے.
ویل ذیشان, اللہ حافظ. اٹس بین این آنر اگین, اور انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ کلاؤڈ سیکو سے زیادہ لوگ پارٹیسپیٹ کریں. تو آج کا سیشن ہم پھر اینڈ ہی کرتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینکس.